حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. یہ سورۃ آل عمران کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں. حضرت مریم سلام علیہا کو یہ منفرد فضیلت حاصل ہے کہ ان کے نام پر قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو ان کا نام نامی مریم، اس کے نام سے سورت مریم ہے 16ویں پارے میں، اور عمران جیسا کہ ہم پڑھیں گے اس صورت میں وہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے، اور آل عمران حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ہیں. تو 2 صورتوں کا نام ان کے نام پر رکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے کہ اللہ کے آخری کلام میں، قرآن مجید میں، جو قیامت تک ان چینج رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے اور اس کی تلاوت کی جانے والی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں کے نام جو ہیں ان کے نام پر رکھے ہیں. سن 10 ہجری میں نجران، یہ یمن کے علاقے کی ایک جگہ ہے، یہاں کا جو گورنر تھا وہ عیسائی تھا، اور وہاں کے لوگ بھی سارے کے سارے تقریباً عیسائی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جان کر اور اسلام کی سطوت و عظمت کو دیکھ کر اس نے اپنے کچھ سرکردہ افراد کا ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات، یعنی ان کے غزوم کے مطابق سمجھانے کے لیے اور آپ کو اس پر قائل کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لہذا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر. بڑی تفصیل سے آپ یہاں پر دیکھیں گے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی. وہ راتوں رات پھر مدینہ منورہ سے بھاگ گئے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جس کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم کی پیدائش، حضرت مریم پر معجزات کا ظہور، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ وہ آپ کو اس سورہ مبارکہ میں ملے گا. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو تو پھر جو ہے یہ بڑی آسانی سے ساری کی ساری آیات سمجھ میں آ جائیں گی کہ ان کا اصل مقام و محل کیا ہے. پھر اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمات میں سے، آپ کے غزوات میں سے غزوہ احد پر تفصیل کے ساتھ تبصرہ ہے. اب یہ بات جو ہے وہ اس سے اوبیس ہو گئی ایک بات کہ اس صورت کا زمانہ نزول ایک نہیں ہے، یعنی مختلف مواقع پر اس کی آیات نازل ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ جو مضمون پہلے متعارف کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی ابدیت کے بارے میں، وہ پہلے آئے گا، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد اس پر تبصرہ آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ میں ہم قرآنی ڈیبیٹ پڑھ کے آئے ہیں یہود کے ساتھ، اور اس سورہ مبارکہ میں قرآنی ڈیبیٹ آئے گی عیسائیت کے ساتھ. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آیت الکرسی میں ہم تفصیل سے یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مطلق ہیں، انفینٹ ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، اور ساری صفات قدیم ہیں، یعنی ایٹرنل ہیں، ہمیشہ سے ہیں،
ہمیشہ رہیں گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں یہ بات بھی واضح ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حیات جو ہے وہ ہماری حیات کی طرح انٹرپٹڈ نہیں ہے، یعنی ہماری زندگی، ہمارے سینسز نیند میں کھو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، یعنی اس کے زندہ ہونے کے لیے دلائل میں سے ایک یہ بھی دیا گیا وہاں پر، دلیل دی گئی وہاں پر۔ تو یہاں اس کا پھر اعادہ ہوا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ تو از خود زندہ ہے، باقی پوری کی پوری کائنات وہ اس کے تھامے سے زندہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، از خود قائم ہے اور باقی پوری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ اب یہی سے وہ اشارات شروع ہو گئے اس مضمون کی طرف کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہے، کہ عیسائیوں نے جو ڈھکوسلے لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، الہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بیٹا بھی ہے، معاذ اللہ، بیٹے کا وجود باپ کے بغیر نہیں ہے اور باپ کا وجود بیٹے کے بغیر نہیں ہے، یعنی کیا نان سینس سی بات ہے، نہ سمجھ میں آنے والی، لیکن بہرحال ان کا یہ آفیشیل ورشن ہے اپنے عقیدے کے بارے میں۔ تو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ از خود زندہ ہے، اس کا وجود کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، باقی پورے کے سارے وجود جو ہیں اس کائنات کے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جب تک اللہ چاہے گا تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کا وجود قائم رہے گا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر کتاب سچائی پر مبنی، سچ مچ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے کے لیے یا تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات و انجیل۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی، پہلے ان جنرل کہا کہ تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور پھر باقاعدہ ان کو کہا کہ تورات و انجیل بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی تھی، من قبل، یعنی اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل بھی خود نازل فرمائی تھی، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان اتاری۔ اب یہاں جو دونوں آئی ہیں تورات اور انجیل، ان کی پہلی کی وضاحت کیا ہے کہ وہ ایک فرقان ہے، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے، اور دوسری چیز کیا فرمائی، ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یعنی جو فرق ہے بنیادی تورات و انجیل میں وہ کیا ہے کہ تورات سرٹن احکام پر مشتمل ہے، واضح احکام پر مشتمل ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کی یہ سزا ہے اس کی یہ سزا ہے، جبکہ انجیل کے اندر کوئی احکام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان آج بھی تورات انجیل کے اندر درج ہے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تورات کے قانون کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اس کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ کا اصل فنکشن کیا تھا کہ تورات کے ماننے کے باوجود یہودی جن برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، جس بے راہروی کا شکار ہو گئے تھے، ان کو اس راہروی سے ہٹا کر واپس ہدایت کے راستے پر لانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں بڑی سخت تنقیدیں بھی ہیں یہودی علماء پر، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، اور ان کے لیے بڑی دل نشین انداز میں گائیڈنس بھی ہے، یعنی بڑی چھوٹے چھوٹے ان کی نصیحتیں ہیں کہ سانپ کی طرح ہوشیار اور فاختہ کی طرح بے ضرر رہو۔ یعنی سانپ جو ہوتا ہے بڑا تیزی سے وہ ارد گرد واچ کر رہا ہوتا ہے، کہیں سے اس پر حملہ تو نہیں ہو رہا، تو واچفل رہو سانپ کی طرح، لیکن سانپ کی طرح نقصان پہنچانے والے نہیں، فاختہ کی طرح بے ضرر رہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہیں وہ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر رہتا ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی اندیشہ، آسمانوں پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے اور نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ،
اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. یعنی یہ بات جو ہم اکثر اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں نا کہ جی نماز کی توجہ نہیں ہوندی, نماز مزہ نہیں آتا, نیکی کرن نو دل نہیں کرتا, تو ایک میں اور آپ جو ہیں وہ سمجھائیں گے بات. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دل نشین انداز ہے کہ اپنا مال اللہ کے پاس جمع کراؤ, اس لیے کہ مال انسان کی کمزوری ہے نا, دل میں کھبا ہوا ہے. تو جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. اگر تم نے اپنا مال دنیا میں انویسٹ کیا ہے تو تمہارا دل دنیا میں اٹکا رہے گا, اور اگر تم نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا دیا ہے تو مال کے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی اللہ کی یاد میں لگنا شروع ہو جائے گا. انداز ہے نا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مواعظ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. ان الذین کفروا بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ تعالیٰ زبردست, بالا دست, آل مائٹی ہے. یعنی زبر کے معنی اونچا, دست کے معنی ہاتھ, زبردست کے معنی اونچے ہاتھ والا, یعنی جو ڈومیننٹ ہے. اس کے لیے جو صحیح ترجمہ ہے, اس لیے کہ زبردست عام اردو زبان میں دھونس کے معنوں میں آتا ہے, زبردستی, لیکن زبردست کے اصل معنی کیا ہے؟ جس کا ہاتھ اونچا ہو, یعنی جو ڈومینیٹ کر رہا ہو. تو اس کا جو پیرل لفظ ہے العزیز کا, وہ انگریزی زبان میں آل مائٹی ہے, تو اس سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واللہ عزیز, اور اللہ تعالیٰ آل مائٹی ہے, ذو انتقام, انتقام لینے والا ہے. دیکھیے انتقام کیا ہوتا ہے؟ کسی نے آپ پر دست درازی کی ہے, آپ پر زیادتی کی ہے, یا آپ کی بات نہیں مانی, تو آپ کے دل میں ایک انتقامی جذبہ ہے. لیکن ہم جتنے مرضی لال پیلے ہو جائیں غصے میں, لیکن کسی کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے. ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے, جس کے بارے میں اس کا فیصلہ ہو کہ میں نے اس سے انتقام لینا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے انتقام سے بچ نہیں سکتا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, بے شک اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے کوئی بھی شے آسمانوں میں اور نہ ہی زمین پر. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی تو ہے کہ جو تمہیں شیپ دیتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہے. اب دیکھ لیجئے ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, بنیادی جو اعضاء ہیں سب کے ایک جیسے ہیں. ہم سب کی دو دو آنکھیں, دو دو کان ہیں, ایک ایک ناک ہے, دو دو ہاتھ ہیں, ایک ایک ماتھا ہے, ایک ایک ٹھوڑی ہے. لیکن ہم میں سے کوئی دو افراد جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے جس کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی تو ہے کہ جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں شیپ دیتا ہے جیسے چاہے. جس کی چاہتا ہے آنکھ موٹی کر دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے ناک پتلی کر دیتا ہے, جس کے چاہتا ہے ہونٹ موٹے کر دیتا ہے, جس کے چاہتا ہے وات بڑا کر دیتا ہے, جس کے چاہتا ہے پیشانی چوڑی کر دیتا ہے, جس کی چاہے پیشانی ابری ہوئی کر دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے تھوڑی لمبی کر دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے یہ رخسار کی ہڈی کو نمایاں کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے, اس کی جو قدرت ہے کہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے اور جو چاہے پیدا کرتا ہے, یہ اس کا بیان ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی بالا دست حکمت والا, آل مائٹی, آل وائز. هو الذی انزل علیک الکتاب, یہ بہت اہم آیات آ رہی ہیں اب. وہی تو ہے کہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب اتاری ہے. منہ آیات محکمات, حکم ہا کاف مام میم کا مادہ آتا ہے پختگی کے لیے. اسی سے حکومت بنا ہے جو اسٹرانگ ہوتی ہے, اسی سے حاکم بنا ہے حکومت کرنے والا, اسی سے حکم بنا ہے آرڈر, اسی سے استحکام بنا ہے میچورٹی.
پرفیکشن، اسٹیبلٹی. تو آیات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں قرآن مجید کی. ایک محکم آیات، وہ آیات کے جن کے مفہوم اور ان کے مدلول میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، اس کی دو انٹرپریٹیشنز نہیں ہو سکتی، بڑی واضح ہیں وہ آیات. تو ہننا ام الکتاب، یہ کتاب کی ماں ہیں، کتاب کی جڑ اور بنیاد ہیں، جن سے ہمارے عقائد بنتے ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری وہ متشابہ آیات ہیں، کنفیوز کرنے والی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب دو قسم کے اہل علم ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ محکم آیات کے بیان کو اپنی پریکٹس بناتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، تو بھی محکم آیات کی بنیاد پر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور جو متشابہ آیات ہیں ان کو ہمیشہ محکم آیات کی روشنی میں انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، البتہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کی مینٹیلٹی سک ہوتی ہے، جن کی ذہن میں کوئی فطور ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیچھے لگتے ہیں متشابہ آیات کے، تو وہ پیچھے لگتے ہیں آیات میں سے ان کے جو متشابہ ہوتی ہیں، کنفیوز کرنے والی ہوتی ہیں. جتنے بھی فتنے امت میں آئے ہیں قرآن مجید کے نام پر، دین کی خدمت کے لبادے میں، سب نے یہی کیا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہیں، جو بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور وہ قرآن مجید کا درس دیتا ہے، آیات کا سہارا لیتا ہے، وہ آپ کو کون سی آیات سنائے گا؟ لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ کے احکام کی پیروی کرو، لوگوں اللہ کے احکام کے اوپر سے پشت نہ ڈالو، سود نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، جوا نہ کھیلو، حرام نہ کھاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ محکم آیات ہیں، بڑی واضح ہیں، جن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن جس نے کوئی فتنہ پھیلانا ہے وہ ہمیشہ کوئی چھوٹی آیت جو ہے اس کو لے کر اڑے گا. مثلا مرزا غلام احمد قادیانی نے آج ہی یہی آیات جو ہم پڑھنے والے ہیں ان سے آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کوئی بات ایسی نکلتی ہے، لیکن بہرحال جس نے نکالنی ہو وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے. ایک تو الفاظ کا ذمہ ہے نا اس کے پاس، دوسرا قرآن مجید کے جو تھیمز ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک مارننگ اسمبلی میں، اسکول کی مارننگ اسمبلی میں مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا، تو میں خطاب کر کے آ رہا تھا باہر پارکنگ سٹینڈ کی طرف، تو اسکول کے ایک ٹیچر جو ہے میرے پیچھے پیچھے آ گئے اور انہیں ایک شوشہ چھوڑا. مجھے کہنے لگے کہ قرآن مجید میں ہمیشہ رب کو یا رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کا ذکر ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے. اب میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کیا تھیم جو ہے وہ مجھے بتانا چاہتے ہیں. وہ تھیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سجدہ ہے، ذات کو سجدہ نہیں ہے. اب صفات کو سجدہ ہے تو مطلب کیا ہوا کہ یہ باقاعدہ جو بالفعل سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہوتا ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کی صفات کے سامنے انسان کا جھک جانا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لینا، بڑا سمجھنا. سمجھ تو میں گیا فوراً، لیکن میں خاموش رہا اور میں کہا جی میں دیکھوں گا. اور آتے ہی گھر میں نے انڈیکس آف قرآن دیکھا تو میں اشش کر اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پکا بندوبست کیا ہوا ہے. یعنی جو سجدے کی ساری آیات تھی میں نے انڈیکس میں سے دیکھی تو سورہ حامیم سجدہ کی آیت جو ہے وہ مل کر یعنی پڑھ کر میں بہت معزوز ہوا. فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو.
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یعنی انہوں نے تو سوچا اور چھوڑ دیا نا۔ اب کون کتنے لوگ تکلیف گوارا کریں گے کہ وہ جا کے سارے حافظ نہیں ہوتے، اور ہر ایک کے پاس انڈیکس قرآن بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کوئی یعنی مدبر آدمی ہو اور صاحب علم ہو، وہ جب بات کہتا ہے تو عام طور پر اس کی بات پر اعتماد ہوتا ہے انسان کو کہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہونے، لیکن بس چھوڑ دے شوشا۔ حالانکہ قرآن مجید نے بڑا واضح، اب یہ ہے محکم آیت کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو۔ اس ذات کو بھی نہیں کہا، باقاعدہ اللہ کا نام لے کر، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ سجدہ کرو اس ذات کو، اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ تو قرآن مجید میں محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے مقامات پر رحمان کو سجدہ ہوگا، اور رحمان جو ہے اس کے بارے میں آپ کو سورہ فاتحہ کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ عام جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے معنی ہے بے حد رحم کرنے والا، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانے لو۔ لیکن آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو ایسا انداز معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیرلل ہی آیا ہے، اور عبرانی میں یعنی تورات میں اللہ کے مقابلے میں یہ لفظ جو ہے وہ رحمان تھا۔ جیسے عربی زبان میں اللہ کے لیے اللہ ہے، انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ ہے، اور اردو میں خدا ہے، تو ایسے ہی عبرانی میں الرحمن تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ویسے ہی میں ڈکشنری دیکھ رہا تھا کسی اور لفظ کے لیے، تو اچانک میرے سامنے اللہ آیا تو میں چونکا، میں کہا دیکھو سے یہ انگریزی ڈکشنری میں آکسفورڈ نے کیا ترجمہ لکھا ہے، تو لکھا ہوتا گاڈ آف دا عربس۔ اور یہی عربوں کا اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تم اللہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تم رحمان بیچ میں کہاں سے لے آتے ہو؟ اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ ہمارا خدا ہے اور الرحمن بنی اسرائیل کا خدا ہے، اس لیے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کے بجائے اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام نامی آیا ہے وہ الرحمن ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایسے ہی کوئی شوشہ چھوڑ دینا اور کوئی کنفیوژن کریٹ کرنا، یہ کچھ لوگوں کی عادت ہے، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ اسی طرح یعنی قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ذکر ہے فرشتوں کا۔ اب فرشتوں کی ڈیوٹیز کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے لگایا ہے، اور ان کو ایک پوری ٹیم دی ہے فرشتوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رزق کی تقسیم پر مامور ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک فنکشن ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک فنکشن ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک فنکشن ہے۔ اب یہ سارے فنکشنز ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے اندر یہ بھی ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔ اب اس میں سر سید احمد خان نے فرشتوں کے پرسونیفائڈ وجود کا انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ یہ اصل میں فورسز آف دا نیچر ہیں جن کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے۔ جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو پھر باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں متعدد بار حاضری اس کا ذکر ہے۔ تو اگر یہ فورسز آف دی نیچر ہیں کہ پھر وہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ آبسولیٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اسی آیت کے بارے میں دلچسپ بات آپ کو سناؤں، اسی آیت کے بارے میں جب جدید ہمارے مفکرین ہیں یعنی ایک سے زائد کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کچھ متشابہ آیات تھیں، لیکن اب چونکہ سائنس کا علم بہت آگے بڑھ گیا، اب کوئی متشابہ آیت نہیں رہی، اب ساری محکمات ہو گئی ہیں۔ حالانکہ سائنس بیچاری جو ہے اس کا حال کیا ہے؟ آج سائنس ایک نظریے کو مانتی ہے اور پھر کل اس کی نفی بھی کر دیتی ہے۔ تو جب ہم متشابہ آیات کی کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن جو آج کی سائنس کے مطابق ہے وہ کر دیں گے، اس آیت کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، اور کل کو وہ نظریہ چینج ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ پھر گویا قرآن مجید جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اور یہ جو ہے یہ بڑی ایک آکورڈ اور بڑی مذموم حرکت ہوگی آن آور پارٹ کہ اگر ہم یہ حرکت کریں۔ تو محکم آیات محکم ہے، اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا ذکر کیا ہے، ستاروں کا ذکر کیا ہے، تو ہماری سائنس، ہماری اسٹرونومی ابھی تک آسمان کا فاصلہ تو ناپ نہیں سکی کہ آسمان کتنی دور ہے، تو اس آسمان کی حقیقت کا جانے گی۔ اور جو بھی آج تک کی
کاروائی ہے سائنس کی، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو سما کی کوئی نہ کوئی تشریح کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ متشابہ آیات پر ڈیرا لگانا ہے۔ پھر ایک ہے کہ آپ یعنی اصل جو دعوت دے رہے ہیں وہ محکم آیات کے مطابق دے رہے ہیں، انہی چیزوں کو ایمفیسائز کر رہے ہیں جن کو قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا ہے، دین نے ایمفیسائز کیا ہے، اور ان چیزوں سے روک رہے ہیں جن کو قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جن سے، یا جن کو کنڈیم کیا ہے۔ اس میں یعنی آیات پڑھتے ہوئے کہیں متشابہ آیات آئی ہیں تو ان کی کوئی انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ واللہ عالم، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے باقی قرآن مجید کی آیات، محکم آیات کی روشنی میں کہ یہ ہے، لیکن ایگزیکٹلی واٹ اٹ از وی ڈونٹ نو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کوئی ان کا صحیح تصور کسی دل کے اندر آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے وہ ایک مشابہت دے رہا ہے کہ سیب ہوں گے، جب وہ سیب پیش کیے جائیں گے تو کھانے والا جنتی جو ہے سمجھے گا اچھا یہ تو سیب ہی ہے، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ نہیں یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یعنی لذت کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے وہ انتہائی مختلف ہوگی۔ اسی طرح جنت کی تمام نعمتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مشابہت بیان کی ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے ملتی جلتی ہی کوئی چیز ہوگی، اگرچہ اس کی حقیقت کچھ مختلف ہوگی، اور اس حقیقت کی ہمیں تو لگانے کی ضرورت کیا کہ جب کہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کو ویریفائی کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی دل میں اس کا کوئی صحیح تصور بھی قائم نہیں ہوا، تو ہمیں آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا فالذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کی مینٹیلٹی سکھ ہوتی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ پیچھے چلتے ہیں ان کے جو ان میں سے مشابہ متشابہ ہوتا ہے، کنفیوزنگ ہوتا ہے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر ایک شوشہ چھوڑا، جبکہ یعنی یہاں پر انگریز حکومت کر رہا تھا، ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ انگریز ہے، لیکن اس کا ایک سپرنٹینڈنٹ یا اس کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اب افسر ہوتا ہے، اور افسر بھی ہو اور اوپر سے حاکم بھی ہو، لیکن عقیدہ جو ہے وہ انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ انسان عقیدے میں بڑی جلدی سے عقیدے کو نہیں گیو اپ کرتا۔ اب ہر مسلمان جو ہے وہ جانتا تھا کہ اس کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے سوچا چھوڑا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جو انگریز افسر کے سامنے بیٹھتے تھے اور کہیں ریٹائرنگ روم میں بیٹھے ہوئے یا ریلیکسنگ آورز میں یا ویسے چلتے پھرتے، انگریز کے ساتھ کچھ گفتگو بھی ہوتی تھی، جیسے آپ کا کوئی غیر مسلم سبارڈینیٹ ہو، ملازم ہو، عیسائی ہو، تو آپ کبھی یعنی ان آفیشیلی اسے پوچھیں گے ذریعہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بیٹا ہو؟ لیکن بہرحال چونکہ وہ عیسائی ہوگا، وہ اپنے عقیدے پر ڈٹا رہے گا، یا یہ کہہ دے گا چلو سر چھڈو تسی یہ عقیدے دی گل جڑی ہے اتنی گل کرنی، یا کوئی اور کسی طریقے سے جان چھڑائے گا۔ تو جب انگریز افسر اپنے مسلمان سبارڈینیٹ سے پوچھتا ہوگا مسٹر محمد ڈو یو آلسو بلیو ان دا سیم نان سینس ڈاکٹرن آف مسلم دیٹ جیزس واز بورن وداؤٹ فادر، کیا تم بھی اس احمقانہ مسلمانوں کے تصور کو مانتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ اب مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، تو اب اتنی جرت بھی نہیں کہ اس کا گریبان پکڑ لے، تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی، اور بہرحال گیو اپ بھی نہیں کرتا تھا، تو آئیں بائیں شائع کر کے نکل جاتا تھا۔ اب جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ سوچا چھوڑا کہ قرآن مجید نے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو وہ شخص کہ جو بیچارہ یعنی سمجھتا تھا کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، اس نے فوراً کہا کہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن مجید کو سمجھا ہے اور اسلام کو سمجھا ہے، اور فتح پر اس نے قبول کر لیا، اور جا کے وی ہیڈ اے کنفیوژن، ناؤ اے اسکالر ہیز انٹرپریٹڈ دیٹ دیر از نتھنگ such written in the Quran that Jesus was born without father۔ اب یہ ساری کی ساری سوچے نا، یعنی شوشہ چھوڑنا۔ تو قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں سے جو 6500 آیات ہیں، ان میں سے
6080 آیات جو ہیں، 6600 آیات، وہ تو ایک بات کہہ رہی ہوں، اور 2-3 آیات ایسی ہیں جن میں سے ایک دوسری رائے کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو جس نے فتنہ پھیلانا ہے، یاد رکھیے گا نشانی کیا ہے کہ وہ دائی بن کر کھڑا ہوگا اس کنفیوزنگ آیت کا جس کی 2 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اور اس میں جو علماء حق کی اور ہمارے تمام اکابر کی متفقہ رائے جو ہے اس سے اختلاف کرتے ہوئے ایک شوشہ چھوڑے گا، اور جو بھی تلاش میں ہے کسی ایسے نقطے کی یا کسی جگہ جو ہے وہ ٹربل میں ہے تو فوراً آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لے گا، جیسے ہمارے وہ سارے بیوروکریٹس اور بڑے بڑے لوگ کہ جن کا انگریزوں کے ساتھ ذرا قریبی رابطہ تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ ہے اصل دین، یہ ہے شخص جس نے قرآن مجید کو صحیح سمجھا ہے۔ 1400 سال سے 1300 سال سے یہ ہمارے علماء قرآن مجید کو معاذ اللہ سمجھ ہی نہیں سکے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ پھیلانے کی غرض سے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس آیت کی کوئی انٹرپریٹیشن تلاش کرنے کے سلسلے میں، کرنے کی پرسوٹ میں، ان پرسوٹ آف انٹرپریٹیشن آف دیٹ آیا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے کوئی بات جو ہے وہ گول گول الفاظ میں کہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وکیبلری کی کوئی کمی تھی، لیکن کوئی بات ہے کہ جو سمجھائی نہیں جا سکتی تھی ایگزیکٹلی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے ایک معنی اس وقت سمجھے جا رہے ہوں، ایک آج سمجھے جا رہے ہیں، اور ایک کل کو اور سمجھے جائیں گے، تو ان کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اب دیکھیے یہاں پر وقف لازم ہے، اس کے بعد ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، البتہ وہ لوگ کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، پختگی رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے سچ فرمایا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہی آیا ہے، اگرچہ یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو بھی اس میں فرمایا ہے ہمارے رب نے فرمایا ہے اور وہ سچ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما یذکر اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف دل والے ہی، یعنی صاف دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ الباب کہتے ہیں دل کو، تو نصیحت تو دل والے جن کا دل صاف ہے، جس کے دل میں کوئی پولوشن آ گئی ہو، جس کے دل میں کوئی گراوٹ آ گئی ہو، جس کے دل میں کوئی ٹیڑھ آ گیا ہو، اس کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو صرف دل والے ہی قبول کرتے ہیں، سینسیبل لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب وہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا وظیفہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر، آپ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، تو ہمیں یعنی اس عقیدے کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، قرآن مجید کا ماننے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو اے اللہ، جو تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، سیدھا راستہ دکھایا ہے، اب اس کے بعد کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا کہ ہم راہ راست پر آنے کے بعد پھر گمراہ ہو جائیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے انسان کا اس کے بارے میں، انسان کب بھٹک جائے یو ہیو نو آئیڈیا۔ شیطان جس طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس طرح دنیا جو ہے وہ یعنی اتنی ٹیمپٹیشن کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم میں سے بڑا سا بڑا آدمی جو ہے وہ ایٹ رسک ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ الاعراف میں بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم کا ذکر ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ان کو پڑھ کے سناؤ اس شخص کا واقعہ کہ جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا۔ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور جب علم مکمل ہوتا ہے تو گاؤن پہنایا جاتا ہے نا ڈگری دینے کے لیے، خلعت، تو ہم نے اس کو دین کا، تورات کا علم عطا کیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا،
لیکن اس نے علم کا وہ چوغا، علم کی وہ خلت، علم کا وہ گاؤن اتار پھینکا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ ہو گیا. تو بڑے سے بڑا آدمی ایڈریس کیا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت فرماتے تھے. اور کیا پڑھتے تھے اس میں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کی آخری دن کی آخری نماز جو آپ نے ادا فرمائی تھی، اس میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، تو پھر میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ ازیوم کر لیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. آج کے دن تک اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، اس پر یا اللہ تیرا شکر ہے. مجھے آئندہ بھی ہدایت ہی پر رکھ، میرے دل کو کج نہ کر، میرے دل میں ٹیڑھ پیدا نہ فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما. من لدن جو ہے یہ خاص پاس سے، ویسے تو ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن لدنی جو ہوتا ہے، علم لدنی کہتے ہیں نا، کہ خاص اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو علم عطا ہوتا ہے. یعنی ایک وہ علم ہے کہ جو میں اور آپ ان سورسز سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست کسی کے دل میں ڈالتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. یہ حضرت خضر کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تورات سے سب کچھ سیکھا تھا نا انہوں نے، لیکن حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ڈائریکٹ علم عطا فرمایا تھا، وہ علم لدنی ہے. تو یہاں اس کی دعا بھی ہے کہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، تو اپنے پاس سے ہمیں رحمت سے نواز. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے. وَهَبَ يَهَبُ کی معنی عطا کرنا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یعنی ان کی دعا جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. یہاں وعدہ کون سا ہے؟ آخرت کا وعدہ کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہ آئیں گی. کوئی شخص کتنا ہی مالدار ہو، کتنے ہی اس کے بیٹے ہوں، کتنے ہی اونچے عہدوں پر فائز کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ایسے لوگ یعنی کافر ایندھن بنیں گے جہنم کا، آگ کا ایندھن بنیں گے. کَدَابِ آلِ فرعون، ان کا حال بھی فرعونیوں جیسا تھا. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلوں جیسا، یعنی قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آئے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کو جھوٹا قرار دیا. یعنی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کو ماننا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کیا ہے؟ ان کو سچا قرار دینا. اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ماننے سے انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ ان آیات کو جھوٹا قرار دینا ہے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو للذین کفروا، کافروں سے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم پر غلبہ پایا جائے گا اور آخر کار تم
جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مہد کہتے ہیں گود کو، پنگوڑے کو بھی کہہ دیتے ہیں، گود کو بھی کہہ دیتے ہیں، جہاں جا کے ایمان انسان ریلیکس کرتا ہے۔ تو بئس المہاد وہ بہت بری ریلیکس کرنے کی جگہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب یہ اشارہ ہو رہا ہے غزوہ احد کی طرف۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں کے واقعے میں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے بھڑے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وأخری کافرۃ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یعنی غزوہ احد میں تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی جو احد تک پہنچے؟ 700، یعنی 1000 ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، 300 ساتھیوں کو عبداللہ ابن ابی نے روک لیا، بلا لیا، ان کا ساتھ حضور کا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور کافر کتنے آئے تھے؟ 3000۔ کتنی ریشو تھی؟ 700، یعنی کم سے کم 4 گنا تھے وہ تعداد کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اسٹریٹجی بنائی کہ ان کو ویژن ایسے دیا کہ جیسے مسلمان تعداد میں ان سے دگنے ہیں۔ یہ ہوتا نا امپریشن، یعنی کچھ جس شخص نے فزکس پڑھی ہے، میتھمیٹکس پڑھا ہے یا اسٹیٹسٹکس پڑھی ہے، وہ تو باقاعدہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی میتھمیٹیشین یا اسٹیٹسٹیشین وہ آپ کو بتا دے گا یوں دیکھ کے کہ کتنے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شاید گنتے ہی رہ جائیں گے، لیکن وہ ایک نظر میں بتا دے۔ کیسے بتائے گا وہ؟ یعنی اسے فارمولہ پتہ ہے کہ اگر لمبائی چوڑائی اتنی ہو تو ایک آدمی جو ہے وہ 3 مربع فٹ جگہ جو ہے وہ گھیرتا ہے اسے، تو فوراً کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتائے گا یہ اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن عام کیا ہے، اگر مسجد جو ہے وہ اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کہ درمیان میں جو گیپس ہیں وہ نمایاں نہ ہو رہے ہوں، ہم تو کہیں گے مسجد بھری ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹسٹیشین تو نہیں تھے، آئے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کو ایسے دکھایا انہیں کہ جیسے مسلمان ان کی تعداد سے دگنے تھے، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر وہ انہیں اپنے سے دگنا سمجھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے۔ یہ تائید جو ہے اس کے معنی بھی مدد ہے اور نصرت کے معنی بھی مدد ہے، لیکن یعنی جملہ جو ہے وہ یوں صحیح بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے جس کی چاہے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ یعنی جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد کو آپ دیکھ لیں کہ تاریخ انسانی میں اتنا ریپڈ چینج کبھی نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک دعوت کا آغاز کیا، ایسی دعوت جس کا پہلے عرب میں کوئی وجود نہیں تھا، توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت، رسول کا آ جانا، یہ سب کیا ہے؟ نئے نظریات تھے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لٹریری میسج کا آنا، قرآن مجید، سب نئی باتیں تھیں۔ تو آپ نے ایک فرد واحد سے اس کا آغاز کیا، اور اگر یہ تاریخی واقعہ نہ ہوتا، سرٹیفائیڈ ہسٹری نہ ہوتی، تو کوئی نہ مانتا کہ یہ بالفعل ایسا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 21 سالوں میں مکہ فتح کر لیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ جو زمینی حالات ہیں، جو کیلکولیشنز ہیں، یہ ان میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں کوئی غیر معمولی کام ہوا تھا
اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت شامل حال ہوئی تھی، تب یہ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ تو فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ، یقیناً اس میں تو ایک بڑی نشانی ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، دیکھنے والوں کے لیے۔ یہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے صرف آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہے ویژن، وہ شخص کے جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ باقی کسی کی نظر جو ہے بے شک 6/6 6/9 ہو، لیکن وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر حقائق تک نہ پہنچ سکتا ہو تو وہ دیکھنا نہیں ہوتا۔ مجھے اقبال نے کہا کہ جب تک نہ زندگی کی حقیقت پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ یعنی زندگی کی اصل حقیقت کہ یہ کیا ہے، روز وہ جنازے پڑھتا ہے، مردے دفن کرتا ہے، لیکن اسے یہ سب کر کے یہ یاد نہیں آتا کہ ایک دن میرا بھی جنازہ ہوگا، تو کیسا عقلمند آدمی ہے؟ تو سینسیبل آدمی تو وہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا کہ ایک بزرگ سے ان کے مرید نے کہا کہ جی مجھے حضرت کوئی نصیحت فرمائے، تو انہوں نے کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اب وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرت مجھے کہنا چاہتے ہیں کہ جاؤ اپنے ماں کو تمہیں نصیحت کریں، لیکن یہ 2 سوالوں کا جواب لے کر ایک دم اس پر برس پڑے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ یاد رکھو جیسے تم انہیں اتار کے آئے ہو قبر میں، ایسے ہی تم بھی ایک دن قبر میں اتار دیے جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک واقعہ دیکھ کر اس سے نشانی حاصل کرنا، سمجھنا، یعنی عبرت جو ہے یہ عبور سے بنا ہے۔ عبور کیا ہوتا ہے؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا۔ کھڑے آپ یہاں ہیں، لیکن یہاں دوسرے کنارے پر جو واقعہ ہو رہا ہے، آپ یہاں کھڑے کھڑے جو ہیں اس واقعے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ تہہ کیا ہے؟ ایک دن میں نے بھی مرنا ہے۔ بڑا خوبصورت وہ شعر ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو اگر انسان کو موت یاد رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دیدہ و بینا شخص ہے، دیکھنے والا شخص ہے۔ اور اگر روز جنازے پڑھ کر قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اس کو اپنی موت یاد نہیں آتی تو پھر وہ کیا ہے؟ یہیں کا یہیں کھڑا ہے، وہ دوسرے کنارے کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں تو بڑی عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اگلی بڑی زبردست آیت ہے، وہ تفصیلی بیان چاہتی ہے، آج سر اس کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کو ایک ہفتے کا ہوم ورک سمجھیے، کوشش کیجئے اس آیت کو یاد کرنے کی۔ کمال کی آیت ہے، انسان کی نیچر، یعنی ہم سب انسان ہیں، مرد ہیں، اور ہماری نیچر کا تجزیہ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ نے کیا ہے، فرائیڈ نے بھی کیا، ایڈلر نے بھی کیا، مارکس نے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہماری نیچر جو ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم یہ ہو، اور پھر اپریشیٹ کیجئے کہ واقعی یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے خالق کا کلام ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اس لیے کہ دس از مائی ٹرو پکچر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پرکشش بنائی گئیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں۔ شہوت کہتے ہیں نا خواہش کو، شہوات اس کی جمع ہے۔ تو انسان کے جو خواہشات ہیں یہ انسان کو بڑی محبوب ہیں۔ اب اس کے بعد خواہشات کی لسٹ دی گئی ہے، خاص طور پر مردوں کی خواہشات کی، کہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شے پرکشش بنائی ہے۔ پھر دوسری دلچسپ بات اس آیت میں یہ ہے کہ جس آرڈر میں یہ شہوات بیان ہوئی ہیں اسی آرڈر میں ایکچولی ہیں، یعنی سب سے پہلے عورت کا ذکر ہے، پھر بیٹوں کا ذکر ہے، پھر مال و دولت کا ذکر ہے، پھر عمدہ سواری کا ذکر ہے، اور پھر مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے۔ یعنی سب سے زیادہ میری اور آپ کی موومنٹ جو ہیں وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پر یعنی یہ کیا ہے، انکانشیس جو موومنٹ ہے انسان کی وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ وومن اورینٹڈ ہے۔ اور کانشیس جو انسان کی موومنٹ ہے وہ سب سے زیادہ کس کے لیے؟ اپنے بیٹوں کے لیے۔
یہ آپ تجزیہ کریں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے جو جنسی جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے وہ کس حد تک ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اپنا دیانتداری سے تجزیہ کر لیجئے کہ کسی عورت کی تصویر دیکھتے ہوئے اور مرد کی تصویر دیکھتے ہوئے آر وی فیل ایکول؟ کوئی مرد ہمارے سامنے آئے، عورت ہمارے سامنے آئے، آر وی سیم آئیڈینٹیکل ان بیہیویئر؟ یا کسی مرد یا عورت سے بات کرتے ہوئے ہم ایک جیسے ہیں تو صاف معلوم ہوگا کہ ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ عورت کی طرف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انکانشیس جھکاؤ ہے. لیکن صبح سے لے کر شام تک میں اگر اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوں، آپ اپنے جاب پہ بیٹھے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اولاد کا مستقبل. دوسرے نمبر پر یہاں اولاد کا ذکر ہے، بیٹے. تیسرے نمبر پر یہاں مال و دولت کے ڈھیر، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی آج کے زمان میں بینک بیلنس. والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے یعنی برانڈڈ ہارسز. اب کیا ہے، ہم اب گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے، لیکن سواری کا برانڈ جو ہے یہ مرد کی کمزوریوں میں سے ایک ہے. یعنی آپ کو فور ویلر چاہیے نا، آپ کی ضرورت ہے، تو فور ویلر تو مہران بھی ہے، لیکن ذرا 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو میں کلٹس ضرور خریدوں گا، اور 4 پیسے آئیں گے تو کرولا لوں گا، اور 4 پیسے آئیں گے تو ہونڈا ایکارڈ لوں گا، اور 4 پیسے آئیں گے تو مرسیڈیز لوں گا. یہ کیا ہے؟ برانڈ. نہیں صرف سواری کی خواہش نہیں، برانڈڈ سواری کی خواہش، یہ ہمارا بگ پوائنٹ ہے. اور پھر آخر میں بڑھاپے میں جا کر انعام والحرث، مویشی اور کھیتی. یعنی جو کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، ان کا تو ہمیشہ سے یہی کام ہے. لیکن انڈسٹریلسٹ بھی، کاروباری حضرات بھی جب ریٹائر ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایک فارم ہاؤس بناتے ہیں اور وہاں پر فارمنگ بھی کرتے ہیں اور مویشی بھی پالتے ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا میں برتنے کا سامان ہے، دنیا کے کمفرٹس ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.